علیکم پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، پاکستان میں اتنے افسوسناک انسیڈنٹ ہو رہے ہیں کہ بندہ کن کن پر بات کرے. ایک طرف بارشوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے، بابو سر ٹاپ پر سیاہ پھنسے ہوئے ہیں. اسلام آباد میں باپ اور جو بیٹی ہے وہ سیلابی ریلے میں بہہ گئی. بلوچستان میں افسوسناک واقعہ ہوا، اس پر بات کریں. یا کوئٹہ میں جو مدرسے میں جو معصوم بچے کو تشدد کیا گیا اس پر بات کریں. یا پھر یہ 9 مئی کے کیسز پر بات کریں. بندہ کن کن پر بات کرے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. ناظرین، کوئٹہ کے نواحی علاقے میں ایک دردناک اور شرمناک واقعے نے پاکستان کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا. بانو اور احسان کو سرعام کھلے میدان میں گولیوں سے بھون دیا گیا. الزام صرف اتنا تھا کہ وہ محبت کرتے تھے اور ماضی سے زندگی گزارنا چاہتے تھے. اب ایک نئی بحث نے جنم لے لیا ہے. وہ کیسے؟ وہ بانو کی والدہ کا بیان جب منظر عام پر آیا، جس میں وہ اس صفاق قاتل کو بلوچی رسم و رواج کے مطابق سزا قرار دیتی ہے اور سردار شیرباز کو بے گناہ قرار دیتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ویڈیو جو آئی ہے وہ شواہد جھٹلا سکتی ہے؟ کیا جرگے کی روایتی انصاف کی چھتری میں قتل کا جواز دیا جا سکتا ہے؟ اور کیا قانون سے بالاتر قبائلی فیصلے 2025 کے پاکستان میں قابل قبول ہیں؟ اس پر بات کریں گے. اور دوسرا، 9 مئی کیسز کی جو سزائیں ہیں ان کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے جو اہم رہنما ہیں ان کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے. دوسری طرف جو شاہ محمود قریشی ہے ان کو اس کیس سے بری کر دیا گیا ہے. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف 5 اگست کو لاہور میں مینار پاکستان پر جلسہ کرنے کی اجازت مانگ رہی ہے. اس پر بات کریں گے. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ لائن پر موجود ہے سابقہ ترجمان بلوچستان حکومت ہیں بابر یوسف زئی صاحب. سر جی، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا، ہم 9 مئی کیس پر آتے ہیں کہ 9 مئی کیسز کے حوالے سے سزائیں ہونا شروع ہو چکی ہیں. ایک اب شروع ہو چکا ہے. پہلے یہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کہتے تھے کہ جی ہم نے اگر جرم کیا ہے تو ہمیں سزائیں دیں، ہمیں سائیڈ پہ لگائیں، یہ فیصلے اتنے لمبے نہ کریں، اتنے نہ کریں. تو اب ان کو جب سزائیں شروع ہوئی ہیں تو اب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم پر جھوٹے مقدمے تھے، ہمیں سزائیں کیوں دی جا رہی ہیں؟ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ، 7 نیوز کا شکریہ کہ آپ نے مجھے لائن پر لیا. دیکھیں، 9 مئی کے کیس کی جو ملزموں کو سزا ہونا شروع ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب بھی تھوڑا دیر ہوئی ہے. انہیں بہت پہلے سزائیں مل جانی چاہیے تھی. کسی بھی ملک کا، جنگل کا قانون بھی آپ کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ احتجاج کی آڑ میں اپنے ملک کے عسکری اداروں کی جو عمارتوں پہ حملہ کریں، عسکری اداروں پر حملہ کریں. آپ جو ہے اپنے رہنما کے لیے، اپنے لیڈر کے لیے ملک کو نقصان پہنچائیں. لیکن بابر یوسف زئی پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ ہم نے 9 مئی نہیں کیا. دیکھیں، یہ جو ساری جو آج سزائیں ہوئی ہیں یہ عدالتوں سے ثابت ہوئی ہیں. انہیں 1 سال کا، پورا 1.5 سال کا ٹرائل کا موقع ملا تھا کہ 1.5 سال میں اپنے آپ کو آپ بے گناہ ثابت کریں. شاہ محمود قریشی اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے میں کامیاب ہوئے تو آج انہیں رہائی مل گئی ہے، انہیں ضمانت مل گئی ہے، وہ اپنے کیس میں بری ہو گئے. لیکن جو رہنما اس میں انوالو تھے، دیکھیں اس حوالے سے ڈاکٹر یاسمین راشد ہوں یا میاں محمود الرشید ہوں یا اعجاز چودھری ہوں، ان کے وائس کلپ، ان کی جو ویڈیو کلپ، ان کے یہ ویژول کلپ سارے موجود تھے. پاکستان کی عدالتوں نے میرٹ پر فیصلہ کیا ہے. یہ فیصلہ ہونے میں تھوڑی دیر ہوئی ہے، لیکن ان کو اپنا کیس ڈیفینڈ کرنے کا، کیس کا دفاع کا پورا موقع دیا گیا اور وہ اس دفاع میں ناکام رہے. لیکن پاکستان کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے. پاکستان کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جہاں پر نہ کوئی آئین ہے نہ کوئی قانون ہے. پاکستان کا آئین ہمیں جمہوریت میں رہتے ہوئے احتجاج کا حق دیتا ہے. لیکن 9 مئی کو جس طریقے سے پاکستان کے عسکری اداروں پر، GHQ پر، پاکستان کے شہداء کی، ان شہداء کی یادگاروں پر حملہ کیا گیا جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے. میاں والی میں آپ دیکھیں جو وہ جہاز کے جو سٹرکچرز لگے ہوئے تھے، جہاز کے جو سٹیچوز لگے ہوئے تھے، انہیں توڑ دیا گیا. کرنل شیر خان جو ہے وہ ہمارا فخر ہے. انہوں نے پاکستان کے خاطر جس طریقے سے دشمن سے بہادری سے لڑے، دشمن کی فوج جو ہے وہ ان کی تعریف کرتی ہے. بھارتی ایک ریٹائر بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے تھے کہ کرنل شیر خان ہماری فوج سے بہادری سے لڑتا رہا اور آخری ٹائم تک اس نے ہتھیار نہیں ڈالے. لیکن دیکھیں کس طریقے سے ان کی یادگار کو، ان کے مزار کو نقصان پہنچایا گیا. 9 مئی والا واقعہ جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ دن ہے اور اب مجھے یہ لگتا ہے کہ اس سیاہ دن سے دھبے دھلنا شروع ہو گئے ہیں. اور بہت جلد آپ دیکھیں گے جو باقی جو مجرم ہیں اس میں، جو باقی ملزم ہیں اس میں، جن کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے یہ کیا ہے، انہیں بھی سزائیں ملیں گی. لیکن دیکھیں دنیا میں جہاں پر بھی احتجاج ہوتا ہے ایک طریقے کے مطابق ہوتا ہے. امریکہ میں کیپٹل ہل کے سامنے احتجاج ہوتا ہے، وائٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی اپنی جو ہے نا املاک کو نقصان نہیں پہنچاتا. یہ املاک بھارت کی تو نہیں ہے، یہ املاک افغانستان یا ایران کی تو نہیں ہے. ملک کی جتنی بھی املاک ہیں وہ پاکستان کی ہیں اور آپ کے لیے، میرے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے. تو 9 مئی کو جو ہوا تھا وہ پوری دنیا نے دیکھا.
پاکستان کا پوری دنیا پہ عالمی سطح پر ایک مذاق بنایا گیا, پاکستان کے امیج کو خراب کیا گیا. اور دیکھیں سیاست اور جو ہے نا بدتمیزی میں, طوفان بدتمیزی میں فرق ہوتا ہے. آج بھی ایک سیاسی جماعت کا جو گروہ ہے جو سوشل میڈیا پر بیٹھا ہوا ہے, وہ جس طریقے سے ہماری افواج پاکستان کو کرٹیسائز کر رہا ہے, ہمارے اداروں کو کرٹیسائز کر رہا ہے, ہماری عدلیہ کو کرٹیسائز کر رہا ہے, یہ سیاسی کارکنوں کی تربیت اس طرح سے نہیں ہوتی نا. سیاسی کارکنوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اداروں کو کرٹیسائز کریں, اداروں کے اوپر آ کر بات کریں, ہمارا جو ہے نا ملک کی جو فوج ہے اس کو کمزور کرنے کی کوشش کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کو جو ہے جو ہوا تھا وہ ملک کو کمزور کرنے کی ایک سازش تھی, اور اس سازش میں جو لوگ ملوث تھے وہ اپنے انجام. لیکن بابر یوسف زئی صاحب, جنہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی, جنہوں نے پریس کانفرنس کر دی, چاہے وہ 9 مئی میں تھے, ان کو معاف کر دیا گیا, ان پر کوئی کیس نہیں ہے, ان پر کوئی عدالت نہیں ہے, ان کو کوئی سزا نہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں پاکستان کے آئین میں ایک یہ گنجائش ہے کہ آپ وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں, آپ اپنی غلطی کا اعتراف کر آپ سیدھے راستے پر آ سکتے ہیں. اس میں جو لوگ 9 مئی میں واقعات میں ملوث تھے اور انہوں نے بعد میں پریس کانفرنسز کر کے اپنے اوپر جو الزامات تھے ان کا انہوں نے جواب دیا. انہوں نے جواب نہیں دیا, صرف پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کیا تھا. نہیں, سب نے معافیاں مانگی ہیں. میں نے ساری پریس کانفرنس, فاروق حبیب کی پریس کانفرنس ہو, وہ جو ہے نا فیاض الحسن چوہان صاحب کی پریس کانفرنس ہو, وہ علیم خان صاحب کی پریس کانفرنس ہو, وہ جتنی بھی پریس کانفرنس تھی ساری میں نے پریس کانفرنس سنی ہیں. انہوں نے صفائیاں دی ہیں, انہوں نے ثبوت دی ہیں کہ ہم اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھے. ہمارا ان حملوں سے, یہ جو آپ جسے بولیں ایک پرتشدد احتجاج تھا, اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. جنہوں نے یہ اسٹامپ پیپر پر لکھ کر دیا ہے, ایفیڈیوٹ دیا ہے کہ ہمارا 9 مئی کے واقعات سے کچھ لینا دینا نہیں تھا, وہ سب جو ہے انہیں عدالتوں نے بری کیا ہے, اور ان کے کیسز بھی عدالتوں میں چلے. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کر لی تو اس کے بعد کچھ نہیں ہوا. ان کی پریس کانفرنس کے بعد ان کے کیسز عدالت میں چلے ہیں. ان کے وکیلوں نے اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ وہ اس میں ملوث نہیں تھے. دیکھیں فواد چودھری صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی, آج تک ان کے کوئی کیسز چل رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جنہوں نے پریس کانفرنس کی انہیں بالکل پاک صاف کر دیا. پاکستان میں ایک آئین ہے, ایک قانون ہے, اس آئین اور قانون کے تحت سب کچھ ہوتا ہے. اور جنہیں سزائیں ہوئی ہیں وہ آج دن تک کھڑے ہوئے ہیں, وہ آج دن تک ان کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ ٹویٹس کر رہی ہیں, وہ جو آج تک فیس بک پہ جو ہے نا اپنا جو ہے نا اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے, ہم اس سب میں ملوث تھے. تو جو ملوث ہوگا, جس نے پاکستان کو بنانا ریپبلک سمجھے گا, اسے تو سزا ملے گی. اچھا بابر یوسف زئی صاحب, آپ نے شاہ محمود قریشی کا ذکر کیا کہ ان کو بری کر دیا گیا. اب اگر وہ قصوروار تھے ہی نہیں اس کیس میں, تو جتنی دیر وہ جیل میں رہے ہیں ان کا قصوروار کون ہے, ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں یہ عدالتوں کا سسٹم ہوتا ہے, یہ ہمارے نظام کا ایک سسٹم ہے. اگر آپ کے اوپر الزام لگتا ہے, جب تک آپ اس الزام سے بری الذمہ نہیں ہوتے, جب تک آپ اس الزام سے اپنے صفائی پیش نہیں کرتے کہ میں اس میں ملوث نہیں تھا, تو یہ عدالتی ٹرائل آپ کو دینا ہوتا ہے. پاکستان میں نہیں, پوری دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کے اوپر کوئی الزام لگتا ہے اور جب تک آپ اس میں یا تو آپ کو سزا نہ ملے یا آپ بری نہیں ہو, تو آپ کو عدالتوں کے زیر اثر رہنا پڑتا ہے. اس کا کوئی قصوروار نہیں ہے, یہ نظام ہے, یہ پوری دنیا کا نظام ہے, اور اس میں نہ کوئی سزا کا کوئی کسی کا قصور ہے, نہ اس میں کسی کی سزا ہے. اگر ان کے اوپر الزامات ثابت نہیں ہوئے تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ شاہ محمود قریشی ایک جو ہے نا جہاندید بندے ہیں, انہوں نے دنیا دیکھی ہے. اس سے پہلے وہ پاکستان کے جو ہے وزیر داخلہ خارجہ رہ چکے ہیں, 2 دفعہ وزیر خارجہ رہ چکے ہیں, ایک دفعہ پیپلز پارٹی کی حکومت سے, ایک دفعہ پی ٹی آئی کی حکومت سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انہیں دیر سے سمجھ آ ہی گئی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور شاہ محمود جیسے قریشی جیسے سیاستدان کو جو اچھی طریقے سے بات کر سکتا ہے, جو مفاہمت کر سکتا ہے, مزاحمت کے بجائے مفاہمت کا راستہ اپنا سکتا ہے, ایسے لوگوں کو اگر سزا نہیں ہوئی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن بابر یوسف زئی صاحب, ایسے تو پھر کوئی بھی بندہ آپ کو اٹھا کے جیل میں الزام لگا کر جیل میں ڈال دے گا, اور 2 مہینے 3 مہینے جب تک اس پہ الزام ثابت نہیں ہوتا وہ جیل میں ہی پڑا رہے گا. بعد میں پتہ چلتا ہے جی اس نے جرم ہی نہیں کیا, تو اسے بری کر دیا جاتا ہے. یہ پوری دنیا کے قانون عدالتوں میں اور قانون میں اسی طرح ہوتا ہے. یہ صرف پاکستان میں کوئی جو ہے نا انہونی بات نہیں ہے, یہ انوکھی بات نہیں ہے. اگر آپ لندن میں بھی اگر آپ کے اوپر کوئی الزام ہوتا ہے تو آپ کو عدالتوں کو فیس کرنا ہوتا ہے, آپ کو جیل ٹرائل کو فیس کرنا ہوتا ہے. دیکھیں ہماری بہن ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ, ان کے اوپر الزام تھا, وہ امریکہ کی جیل میں کافی عرصے تک, جب تک ان کا ٹرائل چلتا رہا, انہیں سزا نہیں ہوا, امریکہ کی جیل میں رہی, اور جب ان کو سزا ہو گئی تو آج بھی امریکہ کی جیل میں ہے. تو یہ پاکستان میں نہیں, یہ پوری دنیا میں اسی طرح سے ہوتا ہے کہ اگر آپ کے اوپر کسی چیز کا الزام ہوتا ہے تو وہ آپ کے ٹرائل بیس کے لیے, آپ کے ریمانڈز کے لیے آپ کو عدالتوں سے
जेलों में बंद करते हैं ताकि आपसे ये बात साबित की जा सके। अगर उन्हें खुला छोड़ देंगे तो वो तो या तो मुल्क से बाहर भाग जाएंगे या फिर वो इस इल्जाम को मानने से इनकार कर देंगे, अपने वो तो केस में ही नहीं जाएंगे, वो तो कोर्ट को ही फेस नहीं करेंगे। देखिए, जहां पर इश्तिहारी मुजरिम का आपने एक लफ्ज सुना होगा, इश्तिहारी मुजरिम कैसे होते हैं? जब उन्हें अदालतें नहीं गिरफ्तार करती हैं, जब उन्हें पाकिस्तान के अदारे नहीं गिरफ्तार करते हैं, तो वो फिर भाग जाते हैं। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर FIRs हैं, कासिम सूरी हैं, मुराद सईद हैं, वो देखें जुल्फी बुखारी है, वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, वो उनके ऊपर इल्जाम है, वो केसेस के लिए नहीं आ रहे, वो अदालतों में पेश नहीं हो रहे। तो अगर उन्हें पकड़ के जेलों में डाल दिया जाता तो आज मुल्क से नहीं भागते। तो इसी तरह अगर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी होती तो वो आज पाकिस्तान में होते, मुल्क में होते। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने अपने ऊपर लगे हुए इल्जामात को गलत साबित कर दिया होता तो वो मुल्क में होते। बिल्कुल, अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद भी अपने ऊपर लगे हुए इल्जामात को गलत साबित नहीं करते तो या तो वह जेलों में होते या जिस तरीके से वो भाग गए वो भाग चुके हो। अच्छा, इस हवाले से चेयरमैन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का भी बयान आया है, इस हवाले से उनका कहना था कि 9 मई के केसेस में सजाएं कानूनी तकाजों को पूरा किए बगैर दी गई हैं, जिससे अवाम का अदालतों से एतमाद उठ गया। इस हवाले से आप क्या कहेंगे इनके बयान पर? देखिए, पाकिस्तान में मैंने आपको कहा कि आइन है, कानून है। बैरिस्टर गौहर साहब अगर ये समझते हैं कि ये सजाएं गलत दी गई हैं तो वो जो एक जुडिशल कमेटी होती है, जुडिशल कमीशन होता है, उस जुडिशल कमीशन में जाए, खुद माशाल्लाह बैरिस्टर हैं, खुद माशाल्लाह वकील हैं, वो जुडिशल कमीशन में तो कोई दरख्वास्त नहीं जमा करवाते, वो इस फैसले के खिलाफ, जुडिशल कमीशन के खिलाफ तो कुछ नहीं लिखते। ये सियासत कर रहे हैं, अपनी सियासत चमकाने के लिए इस तरह के बयानात देते हैं। मैं आपको अगर ऑनेस्टली बताऊं, जब से इन लोगों को सजा हुई है सबसे ज्यादा खुश वही लोग हैं जो 9 मई के बाद लीडर बनकर उभरे हैं। 9 मई से पहले इन लोगों को कोई नहीं जानता था कि ये कौन है, कहां पर हैं, क्या कर रहे हैं। 9 मई से के बाद जब PTI की क़यादत जेलों में गई है, जब PTI की क़यादत गिरफ्तार हुई है, तब से ऐसे लोग लीडर बन के उभरे हैं। मेरा ख्याल है कि बैरिस्टर गौहर के बयान को सीरियस नहीं लेना चाहिए। वो खुद एक वकील हैं, बैरिस्टर हैं। अगर उन्हें लगता है कि फैसला सही नहीं है तो पाकिस्तान के आईन के मुताबिक वो जुडिशियल कमीशन में जाएं, वहां पर दरख्वास्त दें और इस फैसले के खिलाफ अपील करें। लेकिन ना उन्होंने कोई अपील की, ना जुडिशियल कमीशन में गए, बल्कि सिर्फ टीवी पे बैठ के बयानात दे रहे हैं। बाबर यूसुफ जई साहब, आज जो सरगोदा में कल जो सजाएं सुनाई दी गई हैं उनमें जो गवाहान थे वो 3 पुलिस एहलकार थे। वही 3 पुलिस एहलकार सरगोदा में भी थे, वही इस्लामाबाद में भी थे और वही लाहौर में थे क्या, और वही भी फैसलाबाद में भी वही थे। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि एक बंदा एक जगह एक टाइम पर 3 जगह पर मौजूद हो सकता है? हमने 9 मई केसेस में भी देखा कि आलिया हमजा एक टाइम पर लाहौर में थी, दूसरे टाइम में वो 5 मिनट बाद मियां वाली पहुंच गई हैं, फिर 10 मिनट बाद वो इस्लामाबाद पहुंच गई हैं। तो ये ऐसा मुमकिन हो सकता है? देखिए, इसमें सरकारी गवाहान की जहां तक आपने बात की है, पुलिस वाले मुख्तलिफ जगहों पर या मुतादिद जगहों पर गवाहान थे। रियासत जब किसी भी मुकदमे में मुद्दई बनती है तो वो रियासत के एहलकारों की ये गवाही होती है कि इन्होंने ये वाकया किया है। उसका मतलब ये नहीं होता कि ये वो वहां पर मौजूद थे। वो गवाही देते हैं कि कोई इसके खिलाफ FIR नहीं कर रहा था, रियासत इसके खिलाफ गवाह बनी है, रियासत इनके खिलाफ मुद्दई बनी है, तो हमें ये शक है कि ये वहां पर मौजूद थे। बाकी जहां तक आलिया हमजा की आपने बात की, उनके ऊपर जो FIR हुई हैं, उन FIR को मैंने भी पढ़ा है। उन FIR में ये लिखा गया है कि उनकी हिदायत के मुताबिक या उनके हुक्म के मुताबिक लाहौर में जो भी फसादात हुए उसमें वो मुलव्वस हैं, फैसलाबाद में जो हुए, मियांवाली में जो हुए, इसके अलावा सरगोदा में जो वाकयात हुए, तमाम वाकयात में वो मुलव्वस हैं। हिदायत तो देखें, आजकल टेक्नोलॉजी का एरा है। आप वीडियो कॉल करके, आप लाहौर में बैठे हुए हैं, मैं दुनिया के किसी और कोने में बैठा हूं, 5 मिनट में आप मुझे हिदायत दे सकते हैं। इस तरह फोन पर आप मुझे हिदायत दे सकते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि इनकी लीडरशिप की तरफ से जिस तरह से यास्मीन राशिद के एक वॉइस नोट लीक हुआ था, पूरी दुनिया ने वो वॉइस लीक नोट सुना, जिसमें वो कहती हैं कि तमाम कारकुन GHQ की तरफ पहुंचे या कोर कमांडर के घर की तरफ पहुंचे। तो आलिया हमजा ने भी इस तरह की कोई हिदायत दी होंगी और उन हिदायत की बिना पर उन्हें मुकदमात में नामजद किया। देखिए बाबर यूसुफ भी, किसी भी जो केस में मुख्तलिफ जगहों पर ट्रायल नहीं हो सकते, एक से ज्यादा जगहों पर ट्रायल नहीं हो सकता, लेकिन हमने 9 मई केसेस में देखा वही बंदा इस्लामाबाद में है, वही बंदा सरगोदा में है, ट्रायल जाके दे रहा है, वही बंदा फैसलाबाद में है, वही बंदा लाहौर में आ रहा है। तो ऐसा तो कानूनी भी मुमकिन नहीं है। कानून भी यही कहते हैं कि अगर एक बंदे पर मुख्तलिफ जगहों पर केसेस है, उनको एक अदालत में लाया जाए और वहीं उसका ट्रायल किया जाए। लेकिन हम 9 मई केसेस में देखते हैं कि वही एक फैसलाबाद में ट्रायल हो रहा है, दूसरा सरगोदा में हो रहा है, तीसरा लाहौर में हो रहा है। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि आजकल जो है टेक्नोलॉजी का दौर है। ये FIR में नहीं होता कि वो वहां पर मौजूद थे फिजिकल, उनकी हिदायत पर। आलिया हमजा की आपने जो है ना FIRs की बात की, वो सवाल ये था कि ठीक है उन पर केसेस बन गए हैं, मुख्तलिफ शहरों में है, लेकिन कानून हमारे ये कहते हैं कि उनको एक जगह पर एक अदालत में लाया जाए और वहां उनका ट्रायल लिया जाए।
لیکن ہم نے اس کیس میں ایسا نہیں دیکھا. جہاں جہاں پر جس علاقے میں جس شہر پر ان کے اوپر ایف آئی آر ہے اور ان پر الزام ہے اس شہر کی عدالتوں میں انہیں پیش ہونا ہوگا. اگر ان کے اوپر پاکستان کے کسی بھی شہر میں ایف آئی آر ہوتی ہے تو انہیں ہر شہر میں جا کر پیش ہو کر اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنا ہوگا. ایف آئی آر تو دیکھیں وہ کسی بھی شہر میں موجود تھی لیکن ان کی ہدایات پر تو یہ معاملات ہو سکتے ہیں, فسادات ہو سکتے ہیں, احتجاج ہو سکتا ہے. تو یہ ایف آئی آر اس بیس پر بنائی گئی ہیں کہ وہ خود وہاں پر موجود نہیں تھیں لیکن ان کی ہدایات پر ہوا. اب انہیں جن شہروں میں ان کے خلاف ایف آئی آر ہوئی وہاں پر انہیں پیش ہونا ہوگا, وہاں کی عدالتوں پر پیش ہونا ہوگا اور وہاں پر جا کر انہیں اس چیز کا ثبوت دینا ہوگا. اس کی میں ایک مثال آپ کو بتاؤں کہ آپ دیکھیں ماضی میں جب الطاف حسین صاحب ایم کیو ایم لنڈن کے جو لیڈر ہیں وہ کراچی میں کوئی واقعات کراتے تھے تو ان کے خلاف ایف آئی آر پورے پاکستان میں درج ہوتی تھی. میں پاکستان کا شہری ہوں, اگر مجھے لگتا ہے کہ کوئی شخص پاکستان میں شرپسندی پھیلا رہا ہے, شراندازی پھیلا رہا ہے, پاکستان میں دہشت گردی کر رہا ہے, پاکستان میں جو ہے نا اندرونی طور پہ بغاوت کو ہوا دے رہا ہے, تو میں کوئٹہ میں بھی بیٹھ کر اگر وہ بندہ لاہور میں بھی بیٹھا ہوا ہے میں اس کے خلاف ایف آئی آر کر سکتا ہوں. پاکستان کا آئین اور قانون مجھے اس چیز کی اجازت دیتا ہے اور اس شخص کو میری ایف آئی آر پر کوئٹہ کی عدالتوں میں آنا ہوگا اور وہاں پر حاضری لگانی ہوگی. ٹھیک ہے بابر یوسف بھائی, اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ 9 مئی 2023 کے احتجاجی واقعات کے دوران توڑ پھوڑ اور نظر آتش کرنے کی کارروائیوں میں ملوث افراد کو جو سزا دینا وہ ضروری تھا یا اس سے جو سیاسی ماحول ہے وہ مزید کشیدہ ہو سکتا ہے؟ نہیں, آپ دیکھیں کوئی بھی شخص اٹھتا ہے وہ ملک کے عسکری اداروں پر حملہ کرتا ہے, ملک کے اداروں پر حملہ کرتا ہے, ملک کے اندر بغاوت کرنے کی ایک جو اندرونی بغاوت کرنے کی ایک کوشش کرتا ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اسے چھوڑ دینا چاہیے؟ پاکستان ہے, ایک ایٹمی ملک ہے, کوئی جنگل کا قانون تو نہیں ہے, کوئی بنانا ریپبلک تو نہیں ہے, ہم کسی جو ہے نا وہ تھرڈ ورلڈ کنٹری میں تو نہیں رہ رہے ہیں. پاکستان الحمدللہ ایشیا کا ایک اہم ملک ہے. اگر آپ اس طرح چھوڑ دیں گے, کل کو کوئی بھی اٹھے گا, کوئی بھی سیاسی جماعت اپنے جتوں کو جمع کرے گی, 500 1000 2000 بندہ لائے گی, روڈوں پر نکلے گی, قتل عام کرے گی, لوگوں کی جو ہے نا املاک کو نقصان پہنچائے گی اور بولے گی کہ ہمارے لیڈر کو آپ وزیر اعظم بنا دیں یا ہمارا لیڈر اگر اس نے کوئی بھی جرم کیا ہے اس کو معاف کر دیں. ایسا نہیں ہوتا. مہذب معاشرے میں اگر کوئی بھی شخص گناہ کرتا ہے, کوئی بھی شخص جرم کرتا ہے, اسے سزا دی جاتی ہے, اسے گرفتار کیا جاتا ہے, اس کا ٹرائل کیا جاتا ہے اور اگر وہ اس میں گلٹی ہو تو اس کو سزا دی جاتی ہے. پاکستان کے آئین اور قانون بھی ہمیں یہی کہتا ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کسی کو بھی اس طرح آزاد چھوڑ دیا جائے؟ اگر کوئی آج کسی کو چھوڑا جائے گا, کل طالبان جو ہے یہ 5000 بندہ لے کر آ جائے گا اور بولے گا ہم ملک کے اوپر قابض ہونا چاہتے ہیں, ملک کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. کل کوئی دہشت گرد گروہ جو ہے وہ 5000 10,000 بندہ نکالے گا اور بولے گا کہ ہمارے ساتھ آپ نے یہ غلط کیا, ہمارے لیڈر کو گرفتار کیا ہے اور ہمیں جو ہے نا پاکستان پر قبضہ کرنا ہے. دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ جمہوریت میں احتجاج کا حق ہر پاکستانی کو حاصل ہے, لیکن احتجاج بھی ایک طریقے سے ہوتا ہے. پوری دنیا میں احتجاج ہوتا ہے, لیکن یہ کون سا احتجاج ہے کہ آپ عسکری اداروں کو, آپ شہداء کی یادگاروں کو, آپ کور کمانڈر ہاؤس کو, آپ GHQ کو جو ہے نا آپ جلانے کی کوشش کریں, اسے تباہ کرنے کی کوشش کریں. تو اگر یہ انہیں سزائیں نہیں ہوتی یا انہیں گرفتار نہیں کیا جاتا یا ان کا ٹرائل نہیں ہوتا تو یہ تو ملک میں آگ لگا دیتے. یہ تو میں پاکستان کے اداروں کو, پاکستان کی سیکورٹی فورسز کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بر وقت ایکشن لیا اور ایک جو فتنہ جو ملک میں تباہی مچا سکتا تھا اسے روکا. اور سیاسی طور پر دیکھیں ابھی حالات بالکل نارمل ہے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا وہ KP میں گورنمنٹ کر رہی ہے, ان کے وزیر اعلیٰ ہیں, ان کے وزراء ہیں, اس طرح وہ نیشنل اسمبلی میں, وفاق میں ہے, پنجاب اسمبلی میں ان کے لوگ ہیں, MPAs ہیں, وہ اسمبلی سیشن اٹینڈ کر رہے ہیں, وہ اسمبلی میں آ رہے ہیں. ہمیں سیاسی طور پر بحیثیت, میں بھی ایک سیاسی کارکن ہوں, ہمیں سیاست یہی سکھاتی ہے کہ ہم نے اپنے اندر برداشت پیدا کرنی ہے, ہم نے سیاست ایک طریقے کے تحت کرنی ہے. ہم نے یہ نہیں کرنا کہ ہم نے جا کر جو ہے نا اپنی بات منوانے کے لیے ڈنڈا چلانا ہے. ڈنڈے کے بغیر بیٹھ کر بات چیت سے اور ٹیبل ٹاک سے, تحمل سے یہ مسئلے حل کیے جا سکتے ہیں. بابر یوسف زئی صاحب, 9 مئی کے بعد جو کچھ بھی ہوا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, ان کے کارکنوں کے ساتھ, آپ کی نظر میں وہ ٹھیک ہوا ہے؟ دیکھیں انہوں نے جس طرح کی حرکت کی تھی, جس طرح انہوں نے عسکری اداروں پر حملہ کیا تھا, جس طرح انہوں نے پاکستان کی املاک کے اوپر حملہ کیا تھا, ہمارے شہداء کی یادگاروں پر حملہ کیا تھا, انہیں سزا تو ملنی تھی. اگر آپ بھی نکلیں روڈ کے اوپر اور روڈ کے اوپر توڑ پھوڑ شروع کر دیں اور جو ہے نا ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث پائے جائیں تو یہ سزا آپ کو بھی ملے گی. پاکستان کا قانون تمام پاکستان کے شہریوں کے لیے برابر ہے. اگر اس سے پہلے بھی کسی سیاسی جماعت نے اس طرح کی حرکتیں کی ہیں جنہوں نے ریاست کو چیلنج کرنے کی کوشش کی ہے, ریاستی املاک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے, تاریخ گواہ ہے کہ اس سیاسی جماعت کے کارکنوں کو بھی سزا ملی ہے. پھر انہوں نے اپنی سزا پوری کی ہے, انہیں اگر کوئی ریلیف ملا ہے تو انہی عدالتوں سے ملا ہے اور ان کی معافی کی بنیاد پر ملا ہے. ٹھیک ہے. بابر یوسف زئی صاحب, PTI کے رہنما ملک جو احمد خان نے سزا کے فیصلے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں اپیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے.
آپ کے خیال میں کیا لگتا ہے کہ ہائی کورٹ اس فیصلے کو میں کوئی تبدیلی کرے گا؟ دیکھیں طریقہ یہی ہے، جیسے آپ نے کہا کہ بیرسٹر گوہر نے بیان دیا ہے، انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ یہ سزائیں درست نہیں ہیں اور میں اس عدالتی نظام کو نہیں مانتا. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ جائیں ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں ان سزاؤں کے خلاف اپیل کریں. اگر عدالتوں کو آپ مطمئن کر سکے، کیونکہ یہ عدالتی معاملہ ہے اس کے اوپر میں زیادہ بات نہیں کروں گا، اگر آپ عدالتوں کو مطمئن کر سکے تو آپ بری ہوں گے. اگر آپ عدالتوں کو مطمئن نہیں کر سکے تو آپ کی سزا جاری و ساری رہے گی. تو یہ جو پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں جنہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں یہ اپیل کی ہے، یہ بالکل صحیح طریقہ ہے. اور لاہور ہائی کورٹ جو ہے نا وہ ایک ادارہ ہے، اسے پورا حق ہے کہ وہ اس کے اوپر جزا اور سزا کا فیصلہ سنا سکے اور اس کے اوپر جو ایگزیکٹ پوزیشن ہے اس کو کلیئر کر سکے. ٹھیک ہے، اگر اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچڑ کو سزا ملنے کے بعد ان کی نااہلی ہو جاتی ہے تو کیا یہ پنجاب اسمبلی کی سیاست میں کوئی بڑی تبدیلی کا سبب بنے گا؟ نہیں، فرد واحد کو سزا ہونے سے یا اس کی سیٹ وہ نائل ہونے سے، ڈی سیٹ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ابھی گزشتہ دنوں جو ہے جمشید دستی صاحب کو نیشنل اسمبلی نے جو ہے نا وہ ڈی سیٹ کیا ہے، ان کی ڈگری جعلی تھی، تو اس سے نیشنل اسمبلی کو کیا فرق پڑے گا؟ فرد واحد سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اپوزیشن لیڈر دیکھیں کوئی اور ہو سکتا ہے، ان کو ریپلیس کیا جا سکتا ہے. اس وقت وہ صرف ایم پی اے ہیں. اپوزیشن لیڈر اگر ان کی پوری جماعت ان کی جو ہے نا نااہلی کے بعد استعفے دیتی ہے پھر اسمبلی کو فرق پڑ سکتا ہے. لیکن اگر ان کی جماعت کسی اور کو نامینیٹ کرتی ہے، کسی اور کو نامزد کرتی ہے بطور اپوزیشن لیڈر، پھر کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایک فرد سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر پوری جماعت استعفا دے گی تو فرق پڑے گا. اگر پوری جماعت پارٹی کو کیا فرق پڑے گا آپ کی نظر میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. عمران خان کو سزا ہو گئی تو پی ٹی آئی کو کوئی فرق نہیں پڑا. بشرا بی بی کو سزا ہو گئی، پی ٹی آئی کو کوئی فرق نہیں پڑا. تو ملک احمد خان جو اپوزیشن لیڈر ہیں صرف پنجاب اسمبلی کے، نہ نیشنل اسمبلی کے ہیں، نہ وہ کے پی اسمبلی کے، تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر فرق پڑنا ہوتا تو عمران خان کی سزا کے بعد علی امین گنڈاپور وہ جو ہے نا پشاور اسمبلی سے استعفا دے دیتے، وہ اپنا وزارت اعلیٰ شپ چھوڑ دیتے. پنجاب اسمبلی میں جو ان کے ممبرز بیٹھے ہیں وہ استعفے دے دیتے. اگر وہ چھوڑ دیتے تو جو ان کی حکومت تھی، جو وہ 2-3 حکم چلا سکتے ہیں، جو اپنے حکومت کے بل بوتے پر کام کر سکتے ہیں، اپنی حکومت کے بل بوتے پر اسلام آباد آ سکتے ہیں، تو پھر وہ کیسے آتے؟ دیکھیں، یا تو آپ حکومت کریں یا پھر جو ہے آپ جو ہے نا احتجاج کریں. دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. یا تو آپ جو ہے نا صحیح طریقے سے سیاست کریں یا پھر حکومت کریں. اگر آپ حکومت کے مزے لے رہے ہیں، اوبلائج ہو رہے ہیں، کروڑوں اربوں روپے کے فنڈ لے رہے ہیں، پھر آپ یہ بات نہیں کریں کہ ہم اپنے لیڈر کے لیے نکل سکتے ہیں، جانے دے سکتے ہیں، اپنے لیڈر کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہی وہ منافقانہ رویہ ہے جس کی وجہ سے آج لوگ پی ٹی آئی سے بدظن ہو رہے ہیں. بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاتا چلوں، پرسوں سینٹ کے الیکشن ہوئے ہیں پشاور میں. وہاں پر امیر مقام جو وفاقی وزیر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، ان کے بیٹے سینیٹر منتخب ہوئے ہیں. کل ایک تصویر نظر سے گزری ہے جس میں پی ٹی آئی کے سابقہ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر انہیں گلے لگا کر بہت ہی پیار اور محبت سے مبارکباد دے رہے ہیں. تو یہ منافقانہ رویہ جو ہے یہ چھوڑنا ہوگا. اگر آپ کو پی ٹی آئی کی عمران خان کی اتنی فکر ہے تو پھر آ کر جو ہے نا اسمبلیوں سے استعفے دیں اور ایک صحیح اپوزیشن والی سیاست کریں. ٹھیک ہے، یہاں بابر یوسف جی وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا، اس کے بعد ہمارے ساتھ اسامہ آزاد بھی موجود ہوں گے اور پھر ڈسکشن کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.